السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 158 ہے، 158۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا موضوع ہے فتنوں اور اختلافات کے دور میں نجات کی راہ کیا ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے، آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، جس طرح کے حالات ہیں، بہت مشکل ترین حالات ہیں۔ ایک آدمی جو بہت زیادہ دین کے بارے میں درک نہیں رکھتا، معلومات نہیں رکھتا، وہ کنفیوز ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں اسلام کے نام پر سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ایسے بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بہت اہم ہے۔ اگر یہ حدیث سمجھ لی جائے تو انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حدیث کے جو راوی ہیں ابو نجیح الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بہت بلیغ وعظ فرمایا، بہت مؤثر نصیحت فرمائی۔ اتنی عمدہ تقریر اور خطبہ تھا، اتنا اچھا انداز تھا آپ کا کہ سارے صحابہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری نصیحت ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ ایسے انداز سے آپ نے خطاب کیا، ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ آپ سے خطاب سننے کا موقع نہ ملے، تو کچھ وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کا تقوی اپناؤ۔ اللہ کا تقوی ظاہر میں، باطن میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اپناؤ۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو گے، معاملات تمہارے درست رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا ذمہ دار ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، جو بھی ذمہ دار ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو گے تو اتحاد کی طاقت ہوتی ہے، اس میں تمہاری قوت باقی رہے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اور تمہارے اوپر اگر کسی حبشی شخص کو بھی، حبش کا رہنے والا بھی اگر امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو۔ زیاد برادری نہ دیکھو، کون سی برادری کا، کون سی ذات کا ہے، کیا ہے، کاسٹ کیا ہے۔ امیر ہو گیا، ذمہ دار ہو گیا، اس کی بات مانو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، بعض روایتوں میں بعدی کا لفظ ہے، جو کوئی بھی میرے بعد اس دنیا میں زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے آپ کو اللہ کے پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے اگر مسئلہ حل کر لیتے، لیکن میرا زمانہ ختم ہو جائے گا، میرے بعد جیسے زمانہ گزرتا جائے گا اتنا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے دور میں جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہنا۔ وہی تفسیر اور وہی حدیث اور وہی طریقہ جو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے پڑھا اور سمجھا اور سمجھایا، اسی کو پکڑ لینا۔ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا، اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر تم اپنے آپ کو باقی رکھنا، اسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں۔ چار جو خلفائے راشدین ہیں، وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ ہیں اور صحابہ میں بڑے مرتبے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں جو نئی چیزیں نکلیں گی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جو نئی چیزیں آئیں گی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت، دین کے نام پر جو چیز نکالی جائے وہ چیز گمراہی ہے۔ دین کے نام پر وہی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی ہے، مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز، شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم دیا، اللہ ہمیں متقی بنائے، تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز ہے سمع و طاعہ، جو ذمہ دار ہو، امیر ہو، اس کی بات مانی جائے، اس کی بات پر جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے عمل کیا جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف کرو گے، تنازع کرو گے، ایک گھر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں اختلاف ہو جائے، خاندان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، خاندان کے سربراہ کی بات نہ مانی جائے۔ تو اس طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیت فرمائی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يستقیم الدین الا بالامراء وان جاروا،
یہ یاد رکھیے گا، تھوڑا بات بڑی واضح ہے اور بہت ہی نصیحت آمیز بات ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے اللہ کی قسم یہ دین قائم نہیں رہ سکتا حکمرانوں کے بغیر۔ حکمران جو ہوں گے وہی دین کی حفاظت کریں گے، دین کو آگے بڑھائیں گے۔ تو حکمرانوں کی جائز معاملات میں اطاعت کرنا، ان کی بات کو ماننا جو شریعت کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا انہوں نے وَإِن جَارُوا، اگرچہ حکمراں ظالم ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کوئی حکمراں ہے نا، اگرچہ وہ اس کے اندر کچھ پرابلم ہے، کچھ خرابی ہے، تو کہتے ہیں دین قائم نہیں رہ سکتا حکمرانوں کے بغیر، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کی قسم ان سے جو بھلائیاں ہوتی ہیں ان کے فساد سے زیادہ ہیں۔ تم میں سے کوئی تمہارا امیر ہے، تم میں سے کوئی تمہارا ذمہ دار ہے، وہ کتنا برا کیوں نہ، اپنا ہے نا، وہ اپنا ہے، اگرچہ اس کے اندر پرابلم ہے لیکن وہ تمہارے اندر ہے کوئی حکمراں، اگرچہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ کوئی دوسرا حکمراں ہو، کوئی دوسرے دین کا مذہب کا، دوسرے دین کا ماننے والا ہو، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری شریعت کا، تمہارے دین کا کوئی شخص ہے نا، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ آگے مثال بیان فرماتے ہیں، مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظالم حکمراں جب تخت پر بیٹھتا ہے، ظالم حکمراں جب تخت پر بیٹھتا تو کہتے ہیں ان سے جو بھلائیاں ہوتی ہیں فساد سے زیادہ۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں ظالم حکمراں بھی جب تخت پر بیٹھتا ہے تو سڑکوں کا نظام بنتا ہے، سڑکوں کا نظام بنتا ہے، لاکھوں مسافر سلامتی سے گھر لوٹتے ہیں۔ جب ایک حکمراں ہوتا ہے تو ایک فوج کھڑی ہوتی ہے جس سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اپنا حکمراں ہوتا ہے تو ایک جو ہے امن و شانتی کا ماحول ہوتا ہے جس سے لوگ چین کی نیند لیتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اپنے پاس ایک حکمراں اگر ہوتا ہے تو عدالت قائم ہوتی ہے، عدالت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہاں پہ آدمی اپنے مسائل کو اور باتوں کو رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے خونریزی رک جاتی ہے، فساد رک جاتا ہے، یعنی نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ کوئی حکمراں اگرچہ برابر میں، لیکن حکمراں ہے نا، اپنے پاس کوئی ایک ہے حاکم، اس کی اطاعت کرنے میں کہتے ہیں خیر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جمعہ قائم ہوتا ہے، کروڑوں سجدوں کی جو ہے آوازیں اللہ تک پہنچتی ہیں، نماز قائم ہوتی ہے، جمعہ قائم ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ خرابی ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ اچھائیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں حد نافذ ہوتی ہے، معاشرہ عفت و پاک دامنی کا جو ہے مرکز بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر وہی حکمراں اگرچہ ظالم ہو، اگر وہی حکمراں ہمارے پاس موجود نہ ہو، حکمراں ہمارے پاس موجود نہ ہو کوئی، تو کہتے ہیں اگر وہی ظالم ایک رات کے لیے بھی نہ ہو تو صبح تک شہر راکھ ہو جاتا ہے، عزتیں لٹ چکی ہوتی ہیں، دین کا نام لینے والا کوئی بچتا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے سلف نے کہا کہ ظالم حکمراں کی بھلائی اس کے ظلم پر بھاری ہوتی ہے۔ یعنی اپنا حکمراں ہے تو بہرحال اپنا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور جائز امور میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے حالات کو بیان فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور سچے رسول ہیں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا اور لوگ اختلاف کا دور دیکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اتنی مؤثر تھی کہ صحابہ کرام رونے لگے۔ اور اس کے بعد جو ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے آگے تقوی کی وصیت، تقوی کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تقوی کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ تعلیم صرف ہمیں نہیں دی گئی، پہلے امتوں کو بھی دی گئی، پہلے امتوں کے لوگوں کو بھی یہ تقوی کا حکم اللہ نے دیا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، ہم نے وصیت کی جو لوگ کتاب دیے گئے تم سے پہلے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی، اُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ۔ کہتے ہیں تقوی یہ دین کا سب سے جامع لفظ ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی ڈھال بنانا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی ڈھال بنانا۔ لیکن یہ ڈھال کیسے بنے گی؟ کہتے ہیں تین چیزیں ہیں اس میں۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، علم شریعت، شریعت کا علم حاصل کریں گے۔ یہاں درس میں آپ بیٹھتے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کریں، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے روکا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد عمل کریں، عمل کریں، علم حاصل کریں اور عمل کریں۔ اور تیسری چیز، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں کہ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی رضا جوئی اور خوشنودی مقصود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب علم اور عمل آپس میں مل جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ علم حاصل کرو، عمل کی کوشش کرو، اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو محنت کرے گا دین کی راہ میں آگے بڑھے گا، اللہ اس کو آگے اپنا لے گا، اپنا راستہ اس کو دکھا دے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تقوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت بڑا عالم ہو، تقوی اور متقی ہونے کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ صفت بیان کی گئی کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ علم کی یہ صفت ہے کہ علم آدمی کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، شریعت کا علم ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ تقوی کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی بہت بڑا عالم ہو جائے، کم علم والا بھی تقوی والا ہو سکتا ہے، کم علم والا بھی تقوی والا ہو سکتا ہے۔
بس اتنا علم ضروری ہے جس پر عمل کرنا، اس کو عمل کرنے کی ذمہ داری اتنا جانے، وہ جو عمل کرنے کی باتیں ہیں کہتے ہیں بس اتنا علم لازم ہے جو اس کے ذمہ جو ہے فرض ہے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. کہتے ہیں جس کے پاس زکوٰۃ دینے کی فرضیت ہو وہ زکوٰۃ دینے کا علم حاصل کرے، جو آدمی حج کرنے جا رہا ہو وہ حج کا علم حاصل کرے، جو آدمی مکلف ہو گیا وہ نماز کے طریقوں کا علم حاصل کرے. تو جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے اتنا کا علم حاصل کر کے عمل کریں گے تو متقی بن جائیں گے. بہت بڑا عالم اور فاضل ہونا ضروری نہیں، علم اور عمل دونوں ضروری ہے. تقویٰ کے لیے آدمی جو علم سیکھتا ہے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ وہ متقی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں، بس فرض عین جو علم ہے کہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضرور، وہ سیکھے اور اس پر عمل کرے، اور جو مسئلہ اس کی زندگی میں آئے شریعت کے مطابق معلوم کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد ولی الامر کا تذکرہ فرمایا کہ جو حکمراں ہے، جو خلیفہ ہے، اگر وہ صحیح چیزوں کا حکم دیتا تو اس کی بات ماننا ہے. جیسے کہ مثال کے طور سے اگر کوئی خلیفہ یا کوئی امیر ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کا حکم دیتا، نماز نہ پڑھو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی کہے زکوٰۃ نہ دو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی کہے داڑھی مڈاؤ، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو شریعت کے خلاف اگر وہ حکم دیتا ہے تو اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، جو شریعت کے مطابق ہے اسی کی بات کو ماننا ہے. یہ اسی طرح ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی حکمراں ہے تو اب اس کی ہر بات کو قرآن سے دلیل مانگنا. کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ٹریفک کا یہ ایک اصول ہے، چلنے پھرنے کا ایک قانون اس نے بنا دیا کہ راستے پہ چلنے کے اصول ہیں، یا اسی طرح پانی نکالنے کے یا لے جانے کے اصول ہیں، تو کہتے ہیں مباح چیزوں میں اگر وہ کوئی قانون بناتا ہے، جائز چیزوں میں، شریعت میں جس کے اندر گنجائش ہے، جو دنیاوی چیزیں ہیں، تو اس کی بات کو ماننا چاہیے. یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم جو ہے دائیں سے چلیں گے، بائیں سے نہیں چلیں گے، بائیں سے داہنے سے چلیں گے. ٹریفک کا اصول ہوتا ہے نا، بہت سارے ایسے اصول بنائے جاتے ہیں ملک کے اندر لوگوں کے تحفظ کے لیے. تو کہتے ہیں جو چیز اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں بیان کی ہیں شریعت کے مطابق اس کی باتوں کو ماننا ہے. اور بہت ساری مباح چیزیں ہوتی ہیں جو جائز چیزیں ہیں جس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر وہ نظام درست کرنے کے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو اس کی بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ ایسے جاہل قسم کے لوگ رہتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹریفک کا قانون ہے، یہ پانی کا قانون ہے، یا اسی طرح سے یہ جو ہے کسی اور چیز کا قانون ہے. مثال کے طور سے ٹریفک ہے، یہ اسی طرح سے ٹریفک کے قانون ہے، فوجی ڈسپلن ہے، یا ٹیکس وغیرہ، یا بہت ساری چیزیں جو ایک حکومت نافذ کرتی ہے جو اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی باتوں کو ماننا چاہیے. وہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ رکھا. میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یعنی میرے طریقے پر عمل کرنا ہے. اور میرے طریقے کے ساتھ خلفائے راشدین کا طریقہ کیوں جوڑا گیا؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. نبی کی سنتیں ہیں بہت ساری، حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام کے انداز سے، کہ صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، انہوں نے نماز کیسی پڑھی، فلاں حدیث کو کمانا کیسے سمجھا، فلاں آیت کمانا کیسے سمجھا. ورنہ اگر یہ منہج چھوڑ دیا جائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کا، تو آج دیکھیے ہر کوئی اپنی بدعت کی دلیل قرآن سے نکال رہا ہے، ہر کوئی اپنے خرافات کی دلیل حدیث سے نکال رہا ہے، ہر کوئی اپنے جو ہے منمانی دین کی دلیلیں قرآن و سنت سے جوڑ کر نکالتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، صحابہ کا منہج نہیں ہوتا ہے، صحابہ کا فہم نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے اس دور کے اندر کہ بہت سارے لوگ آج کے اس دور میں قرآن و حدیث کے نام کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں. بڑے بڑے کانفرنسوں میں آپ چلے جاؤ، جو لوگ قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ جو ہے اولیاء کے قبروں کی جو ہے تعظیم یا ان سے مرادیں مانگنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث کی باتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن معنی کچھ اور ہوتا ہے. وہ منہج صحابہ کا نہیں ہوتا، تفسیر صحابہ کی نہیں ہوتی، طریقہ صحابہ کا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو نبی کے صحابہ نے جیسے اطاعت کی اسی طرح اطاعت کرو گے، تب تم جنت میں جاؤ گے. ورنہ آج اطاعت اور محبت کے لوگوں نے الگ الگ زاویے بنا رکھے ہیں، الگ الگ طریقے بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بدعت و خرافات سے، الحاد سے، اسی طرح سے بے دینی سے ہم کو محفوظ رکھ، اور ہم کو ایمان پر قائم رکھ، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.